اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آیت نمبر ہم نے 215 تک کیا تھا، اور دیکھیں 215 بڑی سمجھنے کی آیت تھی کہ آ رہا ہے کوشچن کہ یسألونک ماذا ینفقون، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے کیا کچھ وہ خرچ کریں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، ما انفقتم، جو تم خرچ کرو، من خیرن، کوئی بھلائی، فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل۔ یہ ہم نے اس کا ترجمہ بھی کیا تھا اور تھوڑا سا سمجھا بھی تھا ہم نے۔ تو اس پر یہ دیکھنا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو یہاں پر فرماتے ہیں کہ لوگوں نے کہا کہ ہم کیا کچھ خرچ کریں، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی ایک فگر نہیں بتایا، ماذا ینفقون، کیا خرچ کریں۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے فگر نہیں بتایا، بلکہ ان کو یہاں پر ایک آنسر دیا، یا تو ان کے سوال کی نوعیت کچھ ایسی تھی کہ جو کہ اللہ کے سوا ظاہر ہے کوئی بہتر نہیں جان سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے اسی کا آنسر کیا۔ یا اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ ڈسکس ہی نہیں کرنا چاہ رہے تھے کہ کتنا خرچ کرنا ہے، بلکہ یہ ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے کہ کس کس کے لیے خرچ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ دیکھو کہ جیسے اس میں آ رہے ہیں والدین اور اقربین۔ چلے اقربین میں تو یہ ہے کہ آپ کے کوئی قریبی ہیں تو آپ ان کو زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایکچولی اس کے علاوہ خرچ کرنے کی بات آ رہی ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے والدین کا بھی ذکر کیا کہ والدین پہ خرچ کرنا چاہیے۔ تو والدین پہ ویسے زکوٰۃ خرچ نہیں ہوگی، جس طرح والدین نے اپنے بچوں کو پالا اور ان پر زکوٰۃ نہیں لگائی نا، اسی طرح بچوں کا بھی فرض ہے کہ وہ اپنے والدین کو جب ضرورت ہو ان کے اوپر خرچ کریں، اور وہ زکوٰۃ میں سے نہ دیں، وہ ان کی ذمہ داری تھی، چاہے وہ بیٹی ہو یا بیٹا ہو، دونوں کو ماں باپ کی ذمہ داری پوری کرنی ہے۔ اگر بیٹا نہیں کر سکتا تو بیٹی یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں کیسے کروں، بیٹی کو بھی کچھ بھی کر کے اپنے ماں باپ کی ذمہ داریاں پوری کرنی ہے، تو شوہر کو بولے یا کچھ جاب کرے یا کچھ کمائے، یا خیر اس پہ بہت ساری ڈسکشنز ہو سکتی ہیں کہ، لیکن ماں باپ کے لیے ہمیشہ کبھی بیٹے کا ذکر نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو فرمایا کہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، وہ اپنے ماں باپ کا خیال رکھے، ماں باپ کو ضرورت ہو تو ان پر خرچ کرے، تو جیسے ہم اپنی اولاد کے لیے کرتے ہیں نا، اسی طرح ہم کو اپنے ماں باپ کے لیے بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اس میں بات بتا رہے ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ کتنا خرچ کرو، اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ کس کس پر خرچ کرو۔ تو والدین پر خرچ کرنا ہے، اقربین پر خرچ کرنا ہے، یتیم پر، مسکین پر، وہ اپنے سبیل پر خرچ کرنا ہے۔ وما تفعلوا، اور جو کچھ تم کرو گے کوئی بھلائی، فإن اللہ بھی علیم، بس بے شک اللہ تعالیٰ اس کے جاننے والے ہیں۔ تو دیکھیں زکوٰۃ کے علاوہ بھی خرچ ہوتا ہے، اور زکوٰۃ کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے خرچ بتایا ہے، جیسے کہیں بھی آتی ہے آیت آتی ہے کہ کون ہے وہ قرض دے گا اللہ تعالیٰ کو قرض اچھا، تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے علاوہ خرچ بتایا۔ اور اس کے علاوہ پھر جب سورہ توبہ میں لوگ یہ پرابلم کرتے ہیں کہ صدقہ زکوٰۃ الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن سورہ توبہ میں جب اللہ تعالیٰ نے صدقے کا ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے لاسٹ میں فرمایا کہ فریضۃ من اللہ، اللہ نے فرض کیا ہے تم پر۔ تو وہ بھی آپ دیکھو کہ وہاں پر بھی وہی صدقہ اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا۔ تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ یہ سب چیزیں ایک ہی چیزیں ہیں کہ بس اللہ کی راہ میں نکالنا ہے، چاہے وہ قرض حسنہ ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، چاہے وہ صدقہ ہو، ہر صورت میں آپ کو اللہ کے لیے پیسہ نکالنا ہے۔ بس یہ اماؤنٹ ایک طے ہونا باقی تھی کہ کتنا خرچ کرنا ہے، تو پورے قرآن میں کہیں ذکر نہیں آ رہا کہ سال میں صرف ایک دفعہ خرچ کرنا ہے، کہیں ذکر نہیں آ رہا کہ صرف 2.5% خرچ کرنا ہے، بس خرچ کرنا ہے، خرچ کرنا ہے، خرچ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ صرف ایک وعلموں کے بارے میں ایک آ رہا ہے کہ 20% اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، یعنی 5واں حصہ۔ تو آپ دیکھو یہ 5واں حصہ مجھے ابھی ایک کرسچن نے بھی بتایا کہ ہمارے اس میں بھی 5واں حصہ ہی خرچ کرنا ہوتا ہے۔ اور مجھے آغا خانی ہیں جن کو ہم پتہ نہیں جو کچھ بھی سمجھتے ہیں، لیکن وہ بھی مسلمان کی کیٹیگری میں ہی آتے ہیں، اور آپ دیکھو کہ ان کے لیے بھی میری بہت کلوز فرینڈ ہے، اور اس نے مجھے بتایا کہ ان کے لیے بھی 5واں حصہ ان کے یہاں بھی خرچ کرنا ہوتا ہے، اور وہ لوگ ایوری منتھ دیتے ہیں۔ اسی طرح
جو کرسچن ہے اس نے بھی مجھے یہ بتایا کہ جیسے ہی ہمارے ہاتھ میں پیسہ آتا ہے ہم اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. کہ واحد مسلمان ہے جس نے اپنے اوپر یہ کیا ہوا ہے کہ صرف 2.5% خرچ کرنا ہے، وہ بھی سال میں ایک دفعہ. تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے پیسہ خرچ کرنے کا. جب بھی آپ کے ہاتھ میں مال آئے گا آپ نکالو گے. جیسے باغ والوں کا قصہ آیا، تو باغ والوں کا قصہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ باغ میں جب بھی ان کو پھل ملے وہ پہلے اللہ کی راہ میں نکالیں گے اور پھر اس کو اپنے لیے رکھیں گے نا. یہ تو نہیں کہ ہم نے سب خرچ کرتے رہے اور پھر سال میں ایک دفعہ جو بچا اس میں اللہ کی راہ میں نکال دیا. پہلے اللہ کی راہ میں نکالنا ہے اور اس کے بعد جہاں جہاں بھی خرچ کرنا ہے آپ کرو، کوئی منع نہیں ہے. تو ٹھیک ہے نا، یہ بات یہاں پر یہ آئی. اور اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کس پر خرچ کرنا ہے، کس پر اپنا پیسہ لگانا ہے. اب اس میں اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ یہ آیت میں یہ آتا ہے کہ ماں باپ پر بھی آپ زکوٰۃ لگا سکتے ہیں، تو دیکھ لیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ماں باپ پر آپ زکوٰۃ کیوں لگاؤ، کیونکہ ماں باپ نے تو کبھی اپنی اولاد پر زکوٰۃ نہیں لگائی. اسی طرح اولاد بھی کبھی ماں باپ پر زکوٰۃ نہیں لگائے گی. ماں باپ پر بھی برا وقت بھی آیا اور پھر بھی انہوں نے اپنی اولاد پر زکوٰۃ نہیں لگائی، تو اسی طرح اولاد بھی نہیں لگائے گی. تو بس پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ماں باپ پر زکوٰۃ نہ لگے. جیسے ہم بچوں کے اور دوسرے فرض پورے کرتے ہیں، ہم ماں باپ کے بھی فرض پورے کریں. اس کے بعد جو بات آتی ہے کہ کتب علیکم القتال لازم کر دی گئی ہے. کتب علیکم القتال لازم کر دیا گیا ہے تم پر قتال. یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ تم پر لڑنا اللہ کی راہ میں لازم کر دیا گیا ہے. وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، اور وہ برا ہوگا تمہارے لیے. یعنی تمہیں کراہت ہوگی اس چیز سے، وہ برا لگے گا تم کو لڑنا. ایکچولی لڑنا تو اچھی بات، اچھا نہیں لگتا نا انسان کو، کیونکہ وہ لڑتا ہے، جب لڑنے جاتا ہے تو اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ واپس آئے گا نہیں آئے گا. زخمی بھی بہت ہو جاتا ہے، مار بھی بہت پڑتی ہے، اور غازی بن کے لوٹے گا یا یہ شہید بن کے لوٹے گا. اپنا مال، اپنی بزنس، یہ سب تو چھوڑ کر جانا، فیملی چھوڑ کر جانا، یہ سب چیزیں تو چلے اپنی جگہ ہے، لیکن اس کے علاوہ جو اس کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہوں گے تو انسان کو اچھا تو نہیں لگتا نا. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ وَعَسَىٰ، اور امید ہے، أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، یہ کہ تم کراہت کرو کسی چیز سے، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور وہ بہتر ہو تمہارے لیے. وَعَسَىٰ، اور امید ہے، أَن تُحِبُّوا، یہ کہ تم محبت کرو، شَيْئًا کسی چیز سے، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور وہ بری ہو تمہارے لیے. یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر اس کے کانٹیکس میں ہم کو ساتھ میں یہ بھی سمجھا رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو، ناپسند کرو. یعنی یہ جنگ لڑنا ناپسند تھی نا، لیکن اس کا اتنا بڑا اجر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جیسے شہید کا اللہ فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، ان کا اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے مقام دیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کے لیے آیتیں فرمائیں 2 کہ وہ اللہ کے رزق پا رہے ہوں گے. یعنی بہت وی آئی پی ان کو ویلکم ملے گا اور بہت وی آئی پی وہاں پر ٹریٹمنٹ ہوگا ان کے ساتھ. اور جو غازی بن کے لوٹے ہیں وہ بھی ضرور، ان کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ اپنی بہت رحمت کریں گے. تو یہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی چیز تمہیں بری لگتی ہے، اس سے پتہ ہے میں کیا سمجھوں کہ ایک تو زندگی میں کوئی چیزیں آپ کو ملی ہوئی ہوتی ہیں، آپ اپنے لیے دعا کرتے ہو تو آپ کے لیے ہو سکتا ہے اچھی نہ ہو، لیکن کوئی چیز آپ کو نہیں ملی ہوتی اور آپ بہت اداس ہوتے ہو اور آپ کو ایسے ہوتا ہے کہ بس یہی چیز میرے پاس ہونی چاہیے، لیکن اللہ فرماتے کہ وہ چیز شاید تمہارے لیے اچھی نہیں ہو، اسی لیے بھی اللہ تعالیٰ نے تم کو نہ دیا. تو یہ ڈفرینسز ہیں. اور اس پر میں یہ سمجھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی کچھ باتوں پر عمل کر کے تم کو لگتا ہوگا، یعنی جیسے اپنے نفس کو مارتے ہوئے یا اور چیزوں میں تم کو پسند نہیں آئے گی وہ چیز، کہ اتنا تم کو اپنے آپ کے نفس کو مجبور کرنا پڑے اللہ تعالیٰ کی بات ماننے کے لیے. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ وہ تمہارے لیے اچھی ہوگی. جیسے تہجد میں اٹھنا بہت کراہت آتی ہے، استغفر اللہ، یہ بات صحیح ہے. اور اللہ قرآن میں خود فرماتے کہ بہت مشکل ہے رات کا اٹھنا. اللہ ہمارے نفس کو جانتے ہیں، اللہ انسان کو جانتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا ہے، تو اللہ سے بہتر ہم کو کوئی نہیں جانتا. لیکن وہ تہجد میں اٹھنا میرے اور آپ کے لیے کتنے فائدے دے جاتا ہے یہ ہم نہیں جانتے.
اور تہجد میں استغفار کرنا، یہ ہمارے ایمان کو کتنی بلندی پہ لے جاتا ہے یہ ہم نہیں جانتے. اور آپ یقین کرو کہ اس سے واقعی ایمان بلند ہوتا ہے. اگر ہم سچی نیت سے تہجد میں استغفار کریں، اسٹڈی کریں، تو آپ یقین کرو کہ اس سے میرا اور آپ کا بہت بہت فائدہ ہوتا ہے. اگر ہم دیکھیں تو ہماری پرسنالٹی کا بہت فائدہ ہوتا ہے، ہمارے نفس کا بہت فائدہ ہوتا ہے. تو وہی اللہ تعالیٰ بھی یہاں پر فرماتے ہیں کہ تمہیں بری بھی لگے لیکن وہ چیز تمہارے لیے اچھی ہوگی. اور کسی چیز کو تم بہت پسند کرو، جیسے سونے کو، میں تو یہاں پر آپ کو ایک ایگزامپل دے رہی ہوں کہ نیند کو، لیکن وہ تمہارے لیے اتنی اچھی نہیں ہوگی. یعنی تم سو تو جاؤ گے لیکن اٹھنا تمہارے لیے زیادہ بہتر تھا. اور بہت ساری چیزیں اللہ کی نافرمانی کر کے تم انجوائے تو کرو گے لیکن اللہ کی بات ماننا تمہارے لیے زیادہ بہتر تھا. تو ہر چیز میں آپ یہ دیکھو کہ کچھ چیزیں ہم بہت شدت سے چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم کو نہیں دیتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے لیے وہی بہتر ہو. لیکن پہلے تو ہم یہ لیتے ہیں کہ شاید یہ میرے گناہ کی سزا ہے، اور اس کے علاوہ ہم یہ لیتے ہیں کہ وہ شاید میرے لیے بہتر نہ ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے دی نہیں ہے. کیونکہ ہمیں اللہ کی ذات پر مکمل ٹرسٹ ہے، ہمیں اللہ کی ذات پر مکمل توکل ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کرتے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بری ہو تمہارے لیے، واللہ یعلم، اور اللہ وہ جانتے ہیں، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے ہو. یعنی اللہ بہتر جانتے ہیں کہ کیا چیز تمہارے لیے اچھی ہے، کیا حکم تمہارے لیے اچھا ہے، کیا چیز تمہارے لیے اچھی نہیں ہے، کیا زندگی میں تم کو نہیں کرنا چاہیے. اور دوسرا قتال کے بارے میں بات ہوئی تو یہ دیکھیں، یہ آرڈرز آئیں گے. یہ نہیں ہے کہ میں اپنے آپ سے خود ہی قتال کرنے نکل جاؤں، بولوں کہ میں تو اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گی. ایسا نہیں ہوتا. آپ کو آپ کی ریاست ایک اناؤنس کرتی ہے جنگ کا، تب سب کو نکلنا پڑتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لوگوں کو نکلنا پڑتا تھا. وہاں ہو سکتا ہے عورتیں بھی جنگ میں ہوتی ہوں، وہ بھی کچھ ٹریننگ لیتی ہوں، دوسرے لوگ بھی سب ٹریننگ لیتے تھے. آپ دیکھیں نا سورۃ توبہ میں آتا ہے کہ وہ بہانے کرنے آ گئے کہ ہم یوں نہیں نکل سکتے، ہم یوں نہیں نکل سکتے. یعنی ہر عام انڈیویجول کو نکلنا پڑتا تھا. آج اس کے لیے فوج ہوتی ہے دنیا بھر میں، لیکن اس زمانے میں ایک اناؤنس ہوتا تھا اور سب کو نکلنا پڑتا تھا. آپ دیکھو سب کو ہجرت کرنی پڑتی تھی. تو یہ وہ لوگ تھے کہ بہت ٹف ٹائمز تھے. تو اللہ کہتے ہیں نا، پیچھے آپ نے آیت پڑھی کہ اللہ فرماتے ہیں ما حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم گمان کرتے ہو تم یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ کیا تم نے پچھلے لوگوں کی خبر نہیں پڑھی کہ ان کے اوپر کیا کیا مشکلیں آئیں؟ وہ ہلا دیے گئے اور انہوں نے کہا کہ کب آئے گی مدد اللہ کی. سوچیں، ان کو جنگوں کے لیے کھڑے ہو کر نکلنا پڑتا تھا، منع نہیں کر سکتے تھے. سورۃ توبہ میں جن لوگوں نے منع کیا ان کی پکڑ ہو گئی، اور ایسی پکڑ ہوئی کہ انہوں نے معافی مانگی. اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، اب ایک اور مشکل جنگ آئے گی، اس میں تم جب نکلو گے تب تمہاری معافی ہوگی. یعنی بہت بڑا ٹیسٹ تھا. آپ سوچو آج میرے اور آپ کے ساتھ یہ ہے، ہم کو جنگیں لڑنی پڑتی ہیں، اپنے بیٹوں کو، بیٹیوں کو، شوہروں کو، باپوں کو بھیجنا پڑتا ہے. آپ صرف یہ سوچو کہ بھیجنا پڑے تو ہماری کیا حالت ہو، اور بھیجنا پڑے تو آج ہم کس سٹینڈرڈ پہ کھڑے ہوں. کیا ہم منافق کی کیٹیگری میں نہیں ہوں؟ کیا ہم بھی انہی لوگوں میں سے نہ ہوں جن کو سزائیں ملی؟ کہ ہمارا دل اتنا بڑا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں خود بھی نکلیں اور اپنے لوگوں کو بھی بھیج سکیں؟ تو یہ بہت بڑا ٹیسٹ ہے. سمجھ آئی؟ تو یاد بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرماتے ہیں، اور اللہ کیوں فرماتے کہ تمہیں بھلی لگے، یعنی گھر پہ بیٹھنا، جب کہ کال آؤٹ ہو گیا ریاست سے تو گھر پہ بیٹھنا تو کس کو برا لگے گا؟ سب کو ہی اچھا لگ رہا ہے گھر پہ بیٹھنا. لیکن اللہ فرماتے یہ بیٹھنا تمہارے لیے اچھا نہیں ہے. اور آپ کو یہ سورۃ توبہ سے پتہ چلے گا کہ جن جن لوگوں نے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں نکلے ان کو اتنی بڑی سزا ملی کہ اللہ تعالیٰ ان سے بہت ناراض ہوئے. اور وہ جنہوں نے بہت ہی دل کے ساتھ معافی مانگی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ایک بہت بڑے ٹیسٹ میں ڈالا کہ اب تم کو ایک اور مشکل جنگ آئے گی اور اس میں لڑنا پڑے گا. یعنی دوبارہ سے ان کی آزمائش ہوگی، دیکھتے ہیں پھر وہ نکلتے ہیں نہیں نکلتے، پھر معافی ملے گی. یعنی اللہ اتنے شدید ناراض تھے کہ جب کال دی تو کیوں نہیں نکلے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا آتا ہے نمبر 17 میں کہ یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں، ان الشہر الحرام، آپ سے حرام مہینوں کے بارے میں، قتال فی،
یعنی حرام مہینے جو تھے اس میں قتال کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں. اب دیکھیں سارے سوال آ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو اوپر فرمایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور نبیوں پر ہم نے کتاب نازل کی اس لیے کہ جو بھی ان میں اختلاف تھے وہ اس کتاب سے اس کو دور کر دیں. اس زمانے میں اہل کتاب بھی تھے، اسرائیلی بھی تھے، ان کے پاس بھی ان کی کتابیں تھیں. انہوں نے بہت غلط کتابیں بھی اپنے ہاتھوں سے لکھ لی تھیں، اور اس میں سے کچھ لوگ تھے جو حق کی تلاش میں تھے، تو وہ حق کو ڈھونڈنا چاہتے تھے. تو وہ اختلافاتی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے ان کو اس چیز کا جواب دیتے تھے. ٹھیک ہے، ان کے اختلافات کو دور کر رہے تھے. کچھ باتوں میں ان کو اختلاف تھا، جیسے صفا مروہ پر ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ان کو اختلاف تھا کہ صفا مروہ کا راؤنڈ لگانا، طواف کرنا کیا گناہ تو نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، صفا مروہ کا طواف کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ کر لو تو نیکی ہے. اللہ نے فرمایا نیکی ہے، جو بھی خوشی سے کوئی نیکی کرے گا اس کا تو اجر ہے اللہ کے پاس. تو اس کو نیکی کہا، اس کو گناہ نہیں کہا. یعنی نہیں بھی کرو گے تو گناہ نہیں ہے، مگر کر لو گے تو اچھا ہے، نیکی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح یہاں پر آپ نے اوپر دیکھا خرچ کرنے کے بارے میں سوال آیا، پھر اب سوال آیا قتال کے بارے میں بات ہوئی، پھر اب آیا کہ وہ آپ سے حرمت والے مہینوں کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے سورہ توبہ میں جو حج پر اناؤنس کیا کہ اب آج کے بعد سے 4 مہینے ٹائم ہے، اور اس کے بعد تم سب یہاں سے نکل جاؤ جو بھی اسلام نہیں لاتا. تو حج کے بعد کے جو 4 مہینے ہیں وہی حرمت والے مہینے ہیں، اور اس کو کوئی بدل نہیں سکتا. وہ مہینے ہم کو قرآن سے ملتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں قتال کے بارے میں قل آپ کہہ دیجئے قتال فیہ کبیر، یعنی قتال ان مہینوں میں بہت بڑا ہے، گناہ ہے. یعنی وصدو، اور روکا عن سبیل اللہ، وکفر بھی، یعنی روکنا اللہ کی راہ سے اور کفر اس کے ساتھ. یعنی اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھیں اس میں 2-3 ٹاپکس آ رہے ہیں. جب آپ اس کو پوری آیت پڑھو گے تو آپ کو یہ خاص سمجھ آئے گی. یہ بڑا سمجھنے کی آیت ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ آپ سے حرمت والے مہینوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ اس میں قتال کرنا کیسا ہے. تو آپ اس میں کہہ دیجئے ان کو کہ اس میں قتال بہت بڑا گناہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے. اور اس کے بعد دوسری بات شروع ہو گئی کہ دوسرا بڑا گناہ کیا ہے کہ وصد عن سبیل اللہ، جو روکے اللہ کی راہ سے. گناہ یہ بھی ہے کہ روکے اللہ کی راہ سے، وہ کفر بھی، اور کفر ہے اس کے ساتھ. یعنی یہ بہت بڑا گناہ اور کفر ہے اس اللہ کے ساتھ. والمسجد الحرام، اور مسجد حرام، و اخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ، یعنی مسجد حرام کا کفر کرنا اور نکالنا اس کے اہل کو اس سے زیادہ بڑا ہے اللہ کے نزدیک. والفتنة اکبر من القتل، اور فتنہ زیادہ بڑا ہے قتل سے. دیکھیں یہ لمبی آیت ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ویسے تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو اناؤنس کیے ہیں اس میں جنگ نہیں لڑنی چاہیے، لیکن اگر یہ سامنے سے ایسے لوگ ہوں جو اللہ کی راہ سے روکتے ہوں، اس اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہوں، مسجد حرام سے روکتے ہوں، اور اس کے اہل کو وہاں سے نکالتے ہوں، تو یہ زیادہ بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے نزدیک. یعنی اگر جو یہ کام کرتے ہیں تو پھر ان سے لڑائی کرو، چاہے وہ مسجد حرام کے پاس ہی کیوں نہ ہو. یعنی وہ اگر ایسی حرکتیں کر رہے ہیں تو پھر تم بھی ان کے ساتھ یہ کام کرو، کیونکہ اللہ کے نزدیک یہ زیادہ بڑا گناہ ہے. والفتنہ، تو یہ جو فتنہ مچا رہے ہیں، اکبر من القتل، فتنہ زیادہ بڑا ہے قتل سے. اس کے بعد بھی یہ لمبی آیت ہے کہ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّكُمْ عَنْ دِينِكُمْ، اور وہ ہمیشہ وہ قتال کریں گے، یعنی وہ لڑتے رہیں گے تم سے یہاں تک کہ وہ لوٹا دیں تم کو تمہارے دین سے. ان استطاعوا، اگر تم استطاعت کرو. وَمَن يَرْتَدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، تو اگر تم استطاعت نہیں کر سکو تو، اور جو اگر تم استطاعت کر سکو، ورنہ تو وہ لوٹا دیں گے سب کو دین سے. ٹھیک ہے نا. یہاں پر انشاءاللہ تعالی ہمارا ٹائم بھی ہو رہا ہے
اور ہم اس کو انشاءاللہ کل کنٹینیو کریں گے. یہ آیت بڑی امپورٹنٹ ہے، آپ اس کو آدھی ضرور سمجھے گا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں پر قتال کرنا صحیح نہیں ہے مسجد حرام کے پاس، لیکن یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں، یہ جو لوگوں کو وہاں فتنہ مچا رہے ہیں، لوگوں کو اللہ کی راہ سے روک رہے ہیں، لوگوں کو مسجد حرام کے پاس سے نکال رہے ہیں، اس اللہ کا کفر کر رہے ہیں اور جس کے اہل ہیں ان کو وہاں سے نکال رہے ہیں، تو پھر ان سے تو فائٹ کرنا ضروری ہے، چاہے وہ مسجد حرام کے پاس ہی کیوں نہ ہو اور چاہے وہ حرمت والے مہینے ہی کیوں نہ ہو. دونوں حرمت والی جگہ ہے نا کہ مسجد حرام کے پاس بھی لڑائی نہیں کرنی اور حرمت والے مہینوں بھی نہیں کرنی. لیکن اگر یہ سامنے والا اتنا گندا ہے اور اس طرح سے اٹیک کر رہا ہے تو آپ بھی پھر اس کو چھوڑو گے نہیں. میں اس کی امپورٹنس آپ کو بتاؤں گی کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے اوپر، اللہ کے ماننے والوں کو ڈیگریڈ نہیں کرنا چاہتے، بزدل نہیں شو کرنا چاہتے. ان کے اوپر کوئی چڑھائی نہیں کر سکتا صرف اس آڑ میں کہ یہ تو اس مہینے میں لڑائی نہیں کر سکتے تو چلو ہم ہی ان پہ چڑھائی کریں. تو اللہ نے کہا تم بھی ان پر چڑھائی کرو. ٹھیک ہے، انشاءاللہ پھر اس کو آگے کل کنٹینیو کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.